बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सितंबर 18 और बुध की सुबह है। तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान को तोड़ने वालों के अपने असाब टूट चुके हैं और इमरान खान को अब बिल आखिर डयाला जेल के अंदर वो फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हुई हैं जो वो पिछले 5 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद थे तो उस वक्त से वो तलब कर रहे थे, तो अब वो फैसिलिटीज़ जाके उनको मिलना शुरू हुई हैं। इस हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो आईनी तरमीम के हवाले से एक तरफ जो पीटीआई के लापता और अगवा शुदा मेंबरान थे उनकी वापसी शुरू हो चुकी है और उन्होंने ये बताया है कि उन्हें किन नामालूम अफराद ने अगवा किया था या अपनी कस्टडी में रखा हुआ था और उनकी डिमांड क्या है। दूसरा मामला जो है कि आईनी तरमीम में नाकामी के बाद दोनों बड़ी जमातें जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन दोनों ने अजीबोगरीब अब जो है कि उज़्र पेश करना शुरू कर दिए हैं और वो दो मुहावरे बड़े ज़बान पे आजकल आ रहे हैं कि एक अंगूर खट्टे हैं और एक नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पीएमएलएन जो है कि वो अभी जो है कि वो किसी फैज़ आम के इंतज़ार में है या तलाश में है और उनका ये ख्याल है कि अभी भी इमरान खान को जनरल फैज़ हमीद या उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनकी जो बाकियात हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए आईनी तरमीम नाकाम हुई। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब का ये कहना है कि जो ये ड्राफ्ट अभी पेश किया गया था ये कच्चा ड्राफ्ट था, तो ये अभी पक्का ड्राफ्ट सामने नहीं आया। तो अगर कच्चा ड्राफ्ट इस किस्म का था और ये तबाही लाने वाला था तो पक्का ड्राफ्ट जो है कि वो कितना तबाहकुन होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो असल में पीछे ये सारे मामला चल क्या रहे हैं और हुकूमत जो है कि क्या वाकई वो कामयाब हो जाएगी इस कच्चे या पक्के ड्राफ्ट को आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में। और हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात जो है कि उसने भी एक ऐसा ऐलान किया है कि जो काजी फाइज़ा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से जो है कि अभी हुकूमत को सेनेट के अंदर 3 मज़ीद वोट जो है कि कम हो गए हैं, वो जो है कि अब काजी एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं करेंगे और वो है अवामी नेशनल पार्टी और उसकी भी जो अपनी जो सेंट्रल वर्किंग का पार्टी थी, जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसकी मीटिंग हुई और उसके अंदर ये फैसला हुआ। तो इसके बाद अब कितना आसान या कितना मुश्किल होगा ये आईनी तरमीम, और काजी साहब अगर नहीं बनते तो फिर इस हुकूमत का, इस पूरे निज़ाम की जो बका है वो कितनी पायदार होगी या क्या ज़मानत होगी, ये इनके गिर्द हमारी बातचीत होगी। जहाँ तक इमरान खान साहब को असाबी तौर के ऊपर तोड़ने वाले, क्योंकि इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन थे और तमाम उम्र उन्होंने खेलों के मैदान में और एक्सरसाइज और मशक और अपने आप की फ़िज़िकल फ़िटनेस के अंदर जो है कि उन्होंने जो है कि ये वक्त गुजारा और 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, लेकिन आज भी वो आपको बहुत से नौजवानों से ज़्यादा फिट और अपनी एक्सरसाइज जिस अंदाज के अंदर करते हैं कि चाहे वो पुशअप हों, चाहे वो जंप्स हों, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, हर मामले के अंदर अगर आप उनको देखें तो शायद आज बहुत से हम जैसे जो है कि बहुत से लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छे खासे सेहतमंद जो लोग स्मार्ट नज़र आते हैं वो भी। जब से वो कैद हुए हैं उन्होंने कहा था कि उनको जो है कि डंबल चाहिए और 10-10 किलो के, ताकि वो अपनी जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज कर सकें। कैद करने वालों को ये ख्याल था कि इमरान खान को अगर ये एक्सरसाइज मशीन या ये डंबल नहीं मिले तो वो असाबी तौर के ऊपर कमज़ोर होंगे और जब असाबी तौर के ऊपर कमज़ोर होंगे तो वो डेफिनेटली जो है कि जो जितने भी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे असाबी तनाव मिलाने के लिए, प्रेशर मिलाने के लिए, दबाव मिलाने के लिए, तो वो कमज़ोर होते जाएंगे और जल्द जो है कि वो हार मान लेंगे। लेकिन वो जो है कि अभी तक 1 साल 1 माह गुजर गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन फिर आखिर जो उनको हराना चाहते थे उन्होंने हार मार ली और अब उनको जो है कि वो 10 केजी के जो है डंबल हैं कि वो मिल गए हैं और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी और आखिरी पेशी के ऊपर अपने उन्होंने कुछ बुकला को और दोस्त अब आपको जो है कि अपने बाजू और अपने मसल्स भी दिखाए। मसल्स तो वैसे भी पिछले 2 साल से जो है कि इस्टेब्लिशमेंट को और अपने मुखालफिन को दिखा रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो है डयाला जेल के अंदर उन्होंने अपने दोस्तों को मसल्स दिखाए और कहा कि ये देखें इनकी शेप जो है कि अब दोबारा वापस लौट के आ रही है। और इसके अंदर मैसेज भी था उन कैमरे वालों को जो कैमरे में बैठ के जिनके साथ अक्सर इमरान खान पैगाम रसानी को करते हैं, और शायद उनके लिए भी मैसेज था कि जनाब आप तो मुझे असाबी तौर के ऊपर या मेरे मसल्स को कमज़ोर करना चाहते थे या मेरे मसल्स को तोड़ना चाहते थे, लेकिन मसल्स जो है कि दोबारा मेरी उसी शेप में आ रहे हैं जिस शेप में पहले थे, तो तैयार हो जाए, मैं वापस आ रहा हूँ। और उनके केसेस की नोयत और मुल्की हालात भी ऐसे है, कुछ लगता है कि वो ज़्यादा अरसा उनको अंदर नहीं रखा जा सकेगा। दूसरा मामला जो है कि अरकान की वापसी जो है कि ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसको बड़े संजीदगी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को देखना होगा
کہ جو ارکان رابطے میں نہیں تھے ان میں سے سعد اللہ بلوچ کی، اس کی فیملی کی ساری سٹوریاں سامنے آئیں، وہ بھی سامنے ہے۔ اسی طرح بریگیڈیئر گھمن صاحب جو ہیں کہ وہ بھی آ گئے ہیں واپس، چودھری الیاس صاحب جو ہیں کہ وہ بھی واپس آئے ہیں گجرات کے جو ہیں، کہ ان کی کہانی ضرور سنیں۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، ابھی تک ادھوری بات بتائی ہے انہوں نے کہ ان کو نامعلوم لے گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی کریں، اور وہ جو چاہتے تھے سب کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے ووٹ دلوانا چاہتے تھے۔ ابھی ان کا یہ کہنا ہے ارکان کا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پارٹی کو نقصان ہو۔ لیکن اگر یہ واقعی ایسے معاملات ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ان کے جو ہیں کہ وہ رابطے میں نہیں ہے، تو ان کو جو ہے کہ ہائی کورٹ سے ضرور رجوع کرنا چاہیے اور ان کو وہاں پہ درخواست پٹیشن ڈالنی چاہیے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا، فلاں جگہ سے میں اٹھایا گیا، اور جو بھی لوگ تھے، جو بھی ڈیمانڈز تھی، جو بھی گفتگو تھی، وہ سارا متن جو ہے کہ ریکارڈ پر لانا چاہیے، اور ان پارٹی کو پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے مزید اتنے ارکان جو ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو بھی ایگزیکٹو ہے کہ ان کی کسٹڈی میں ہوں گے، اور یہ ڈائریکٹو احکامات جاری کیے جائے اور براہ راست پرائم منسٹر کو جو ہے کہ وہ اس میں فریق بنایا جائے، کیونکہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے کہ کیبنٹ، پرائم منسٹر اور یہ ان کی منظوری اس کے ساتھ سارا جڑا ہے۔ تو اس کو جو ہے کہ پی ٹی آئی کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ واپس آ گئے ہیں تو کافی ہے، لیکن جو ابھی نہیں ہے اور جو گئے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ معاملات کے کیا یہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اور اگر یہ ووٹنگ ہوتی اس دن جے یو آئی جو ہے کہ وہ مان جاتی، تو کیا ان میں سے لوگ ایسے نہیں تھے کہ ووٹ دیتے یا نہ دیتے؟ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے پی ٹی آئی کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہوگا۔ لیکن ایک چیز بھی طے ہے کہ پبلک پریشر اتنا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کہ کھل کے نور عالم یا راجہ ریاض یا اس طرح سے جس طرح سے سندھ ہاؤس میں تحریک عدم اعتماد کے موقع اوپر لوگ چلے گئے تھے، یا پنجاب اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری سمیت جو ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے کہ دوسرے کیمپ میں بیٹھ گئے تھے جا کر اور پبلکلی اعلانات کیے تھے۔ ابھی جو پبلک پریشر اتنا ہو چکا ہے کہ اب کسی کو یہ پبلک اناؤنسمنٹ کی جرت نہیں ہو رہی۔ اب یہ معاملہ جو ہے دوسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جے یو آئی کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ان کی جو ہے اس کا میٹنگ کیا، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، جو ان کی فیصلے ہوئے ہیں، اس میں جو سب سے اہم فیصلہ وہ یہی ہے کہ جی کہ کسی کو بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو حد عمر ہے ریٹائرمنٹ کی، اس میں اضافے کے حوالے سے اے این پی ووٹ نہیں کرے گی، نہ اس کی حمایت کرتی ہے۔ تو یہ تو براہ راست جو ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا سروسز چیف، جن کی مدت ملازمت کے اندر توسیع کا بیسک پلان تو یہی تھا، باقی ساری تو جو ہے کہ وہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر عدلیہ کو کنٹرول یا جتنی مرضی عدالتیں آپ بنا لیں، تو وہاں پہ اگر بابر ستار ہوئے، منصور علی شاہ ہوئے، تو پھر تو یا جسٹس کینی ہوئے، تو پھر تو معاملات جو ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں اس عدلیہ کو بھی ختم کر دیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ اب مزید جو ہے کہ ان کے ووٹ حکومت کے جھڑتے جا رہے ہیں۔ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ، ابھی جو ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں کہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آئینی ترامیم نہ ہونے میں ان کا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو ہے فیض عام چلا ہے۔ اب یہ وہ اپنے بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو بھی فیض حمید تو نہیں تھا، لیکن ادارے کے اندر اس کے مؤثر لوگ جو ہے کہ وہ موجود ہیں، جو بظاہر کسی اور کا حکم لیتے ہیں لیکن مانتے فیض حمید کا حکم ہے۔ تو یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے کہ نون لیگ جو ہے کہ اپنی ناکامی کو براہ راست جو ہے کہ ابھی بھی فیض حمید، اور وہ ایک پرانا نیریٹو جو ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں تو فیض حمید تو خود کسٹڈی میں ہے، اور فیض حمید کے اگر کوئی ماننے والے ہوں گے بھی جو اس کی بات کو مانتے ہیں یا اس کے زیر اثر تھے، جب کوئی اتنا بڑا بندہ جو ہے کہ کسٹڈی میں آ جاتا ہے اور اس کے خلاف اتنی میڈیا کمپین، اس کا اپنا ادارہ کھڑا ہو کے اس کو اون نہیں کر رہا ہوتا اور اس کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ بہت سے لوگ نیچے سے خود پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فیض حمید یا فیض عام اس وقت ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس وقت جو فیض عام ہے، جو موجودہ فیض حمید صاحب ہیں، ان کا فیض عام تو سارا کا سارا جو ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے جتنی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اور جو ابھی پی ٹی آئی کے ارکان بھی جو واپس آ رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھایا نامعلوم لوگوں نے تھا، اور ان کا انسسٹ تھا، جو دباؤ ڈال رہے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کریں، اور اس کی مرضی کے مطابق جو ہے کہ اشارہ ان کا جو ہے اسی سارے کے پیکج کے متعلق تھا۔ تو میرا خیال ہے
کہ نون لیگ کو ایک طرف تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرنا کہ جناب میاں صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ایسی جو ہے کہ ترامیم ہے، جب انہوں نے دیکھی تو وہ ناراض بھی ہوئے اور واپس چلے گئے اور بالکل انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کچی ڈرافٹ تھا، پکا ڈرافٹ نہیں تھا، اور اصل بات یہ ہے کہ ڈرافٹ ان کے پاس تھا ہی نہ، کسی کے پاس تھا ہی نہیں، اور جنہوں نے بنایا تھا بنا کے جن کی مشاورت سے بنایا گیا، جن کو دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ اس کے اوپر ووٹ کریں، سب کچھ کریں، اور حکومتی حلقوں کے اندر بھی دونوں بڑی جماعتوں کے اندر اتحادیوں کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، ایم کیو ایم باپ یا اے این پی یا باقی اے این پی جے یو آئی نے کھل کے بات بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود، جب ان کے علم میں یہ ساری چیزیں آئیں تو انہوں نے خود جو ہے کہ اپوزیشن سے بھی رابطے کیے اور اپوزیشن کو بتایا بھی، اور ان سے کہا بھی کہ ہم تو شاید اس طرح جو ہے کہ کھل کے حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے، لیکن آپ اس پہ آواز اٹھائیں، اور میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر شور مچنا چاہیے تاکہ ایک ایسا پریشر کریٹ ہو کہ اس قسم کی ترامیم کم سے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ تو پورے ملک اور آئینی اور عدالتی سٹرکچر کے لیے تباہ کن چیزیں ہوں گی۔ تو انہوں نے جو خود جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ لیک بھی کیا، لیک کرنے والے اور کروانے والوں کو شاید مقصد بھی یہی تھا کہ ان ترامیم کی منظوری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ابھی جے یو آئی کے بعد اے این پی بھی ایکسٹینشن کے معاملے پہ سپورٹ نہیں کرے گی، پی ٹی آئی کے ارکان بھی اگر واپس آ رہے ہیں اور جب باقیوں کی بازیابی کے لیے بھی اگر ہائی کورٹس کے اندر پٹیشن آ جاتی ہیں اور وہ بھی اگر واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ ووٹ بھی چلے گئے، اور حکومت کے اپنے اگر ووٹ پورے بھی نہ ہوں تو اے این پی کا اور جے یو آئی کا ہی صرف انکار جو ہے وہی کافی ہے، اس کے بعد تو 2/3 تو کیا کوئی دور دور تک آپ کو آثار نہیں دکھائی دیتے۔ تو کیا اب حکومت جو ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کچھ ایسے قوانین بنانے کی کوشش کرے گی جسٹ لائک اے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے، جس کے ذریعے کہ آئین میں ترمیم کی جائے؟ اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو کیا سپریم کورٹ کی 18-19 ججز ہیں، کیا اس کو انڈورس کریں گے اس بار؟ میرا خیال ہے کہ اس بار یہ انڈورسمنٹ سپریم کورٹ سے نہیں ہوگی، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی جو ہے کہ اس وقت کچھ ججز نے قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کیا تھا کہ اچھا ڈیموکریٹک نارمز آنی چاہیے، 3 رکنی کمیٹی ہونی چاہیے، اور اس کو ایکسیپٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد سے اب تک جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے اور قاضی فائز صاحب کے جو ابھی ارادے ہیں یا ان کا کنڈکٹ ہے جو سامنے آیا ہے، اس کے بعد جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ شاید قاضی صاحب کے ساتھ عدالت کے اندر ایڈہاک ججز سمیت جو ہے ان سارے ایشوز کے اوپر ترامیم کو لے کے شاید زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 یا 5 ججز ہیں، اور اکثریت اس وقت جو ہے کہ 13-14 ججز جو ہیں کہ وہ ان آئینی ترامیم کے خلاف رائے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ براہ راست عدلیہ کے اوپر اور اعلیٰ عدالتوں کے اوپر جو ہے کہ یہ حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اگر کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس بار وہ بھی کالعدم ہو جائے گی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔